بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آئیں وہ صورتیں کہ جن کی وجہ سے روزے دار پر صرف روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو بالکل آسان ہے، کیونکہ پچھلی صورتیں آپ نے دھیان سے اگر سن لی ہوں، سمجھ لی ہوں، تو پھر یہ بالکل آسان ہے۔ تو اس میں بھی پہلی صورت یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ نہ ہو بلکہ کوئی اور روزہ ہو۔ مثال کے طور پر نفلی روزہ تھا تو وہ توڑ دیا، تو اب اس صورت میں اس پر قضا لازم نہیں ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ دوسری صورت ہے ادائے رمضان تو تھا، یعنی رمضان المبارک کا ہی روزہ تھا، لیکن اس میں رات سے نیت نہیں کی تھی بلکہ دن سے نیت کی، دن کو نیت کی تھی، زوال سے پہلے نیت کی تھی۔ تو اس صورت میں بھی اگر روزہ توڑنے والے نے روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا ہی لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ عذر کے سبب سے روزہ توڑا ہو۔ عذر کے سبب سے اگر روزہ توڑا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ خطأً ہو، یہ جو روزہ ٹوٹا ہے یہ غلطی کی بنا پر ہو۔ میں نے پیچھے خطأً کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ روزہ دار کو روزہ تو یاد ہے لیکن بغیر ارادے کے کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کلی کرتے ہوئے پانی حلق کے اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ تو چونکہ ٹوٹ چکا ہے لیکن اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ اکراہن ہو، یعنی گن پوائنٹ پر کسی نے مجبور کر دیا، ہلاک کر کہ میں تجھے مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا اگر تو نے روزہ نہ توڑا۔ اب اس نے روزہ توڑ لیا تو اس پر بھی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ جنایت ناقص ہونی چاہیے، جس آدمی نے روزہ توڑا ہے اس کا جرم ناقص ہونا چاہیے۔ ناقص ہونے کا وہی مطلب ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ لذت والی چیز سے روزہ نہ توڑا ہو۔ بغیر لذت والی چیز کے اگر روزہ توڑتا ہے، کیلے کے چھلکے کھانا، انڈے کے چھلکے کھا لینا، ٹھیک ہے، کڑوی دوائی وغیرہ کھا لینا، اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے روزہ توڑا ہے تو یہ جنایت ناقص ہے، لہذا اس سے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور ساتویں جو چیز ہے وہ ہے جسمانی تعلق قائم نہ ہوا۔ اس کے علاوہ اگر کسی آدمی نے اپنے اوپر غسل واجب کر لیا، یعنی جسمانی تعلق کے بغیر اگر کسی آدمی نے اپنے اوپر غسل واجب کر لیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8 ہے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ بھی نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، مثلا ایک ہی دفعہ اس نے یہ فعل کیا ہے یا دو ہی دفعہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اسے یہ بغیر لذت والی چیز کھا کے اس نے روزہ توڑا ہو، تو یہ اگر بار بار کرتا ہے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو جائے گا، اور اگر ایک دفعہ ایسا کام کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اب اس صورت میں اگر روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ قضا لازم ہوگی۔ نویں جو چیز ہے وہ ہے کیسے روزہ ٹوٹنا۔ تو اگر چاہے جان بوجھ کر، میں کیا کے حوالے سے ماقبل میں گفتگو کر چکا ہوں، یہاں صرف اتنی بات سمجھیں کہ جان بوجھ کر کیا کی تو اس میں بھی جنایت جو ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر کیا کی اور بے شک اتنے منہ بھر کر کیا کی، تب بھی اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس صورت میں بھی اس پر قضا تو لازم ہو جائے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف تو یہ جو 9-10 صورتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اب آخر میں یہ سمجھ لیں کہ قضا کا کیا مطلب اور کفارے کا کیا مطلب ہے۔ تو قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ، 2 روزوں کے بدلے میں 2 ہی روزے، مثلا رمضان کا ایک روزہ اگر رہ گیا کسی وجہ سے، جتنی صورتیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں، تو بعد میں اس کی رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا، جتنے روزے رہے اتنے ہی روزے دوبارہ رکھ لے گا، یہ ہے قضا۔ کفارہ دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں
आती हैं। नंबर 1, गुलाम आज़ाद करना। आजकल चूंकि वो गुलाम आज़ाद करने की कोई सूरत नहीं है, गुलाम होते ही नहीं है, तो इसको छोड़ दें आप। दूसरी बात की तरफ आए, कफारे में जो दूसरी चीज होती है वो है 60 लगातार रोजे रखना। तो अगर दरमियान में एक भी रोजा रह गया तो चूंकि वो मुसलसल पे दर पे वाला इसमें से शर्त रह गई है, लिहाजा दोबारा से रखने पड़ेंगे। अगर किसी आदमी ने 59 रोजे रखे, 60वां रोजा कहा चलो फिर परसों रख लूंगा, या किसी वजह से उसको ना रख सका, तो वो दोबारा फिर सारे रखने पड़ेंगे। और अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, ये है कफारा। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिन सूरतों में कफारा और कज़ा दोनों लाजम होते हैं, उन सूरतों में ये कफारे की या तो वो गुलाम आज़ाद करेगा, वो आजकल होता ही नहीं है, या फिर 60 लगातार रोजे रखेगा, वो नहीं रख सकता, तो फिर उसे 2 वक्त का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, ये है। तो ये मुख्तसर से मसाइल आप हजरात के सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।